بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرمائے۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے بچوں کی اسکول کی بنیادی ضروریات اور کورونا سے نمٹنے کے لیے حکومت کی احتیاطی تدابیر کے بارے میں بات کی تھی۔ بچے کا اسکول میں ایڈمیشن ہو جانے کے بعد اسکول انتظامیہ آپ سے بچے کے میڈیکل کارڈ کی فوٹو کاپی بھی لیتی ہے۔ بعض اوقات بچہ اسکول میں بیمار ہو جاتا ہے، اس کو ہنگامی حالت میں ہاسپٹل لے جانا پڑتا ہے اور والدین کو فون کیا جاتا ہے۔ والدین اگر تو نزدیک ہیں تو پھر ان کے آنے کا انتظار کیا جاتا ہے، ورنہ اس کو ہاسپٹل لے جایا جاتا ہے۔ اس کے لیے بھی پہلے آپ سے پرمیشن لیٹر سائن کروایا جاتا ہے کہ آیا والدین کی اسکول سے زیادہ دور ہونے کی صورت میں ہم اس کو دوائی دے سکتے ہیں یا نہیں۔ پاکستان سے یہاں آنے کے بعد اسکول ایڈمیشن کے وقت اسکول انتظامیہ بچے کی میڈیکل فٹنس رپورٹ مانگتی ہے، جو کہ آپ بچے کے فیملی ڈاکٹر سے بنوا کے لاتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو ڈاکٹرز کو اپنے حفاظتی ٹیکوں کی ہسٹری بھی شو کرنا ہوتی ہے، اور جو بہنیں پاکستان سے پہلی دفعہ آ رہی ہیں وہ ایک تو جو ہے اپنا بچوں کا حفاظتی ٹیکوں کا کارڈ، اور دوسرا بچے کے کلاس کا جو سرٹیفکیٹ ہے، جو جس کلاس میں پڑھ رہا تھا اس کا سرٹیفکیٹ لانا لازمی ہے۔ یہاں پہ اسکول میں وہ آپ سے سرٹیفکیٹ مانگا جائے گا، اور ہاسپٹل میں آپ سے یہ حفاظتی ٹیکوں کا کارڈ مانگا جائے گا۔ اسی طرح بچے کی تصاویر اسکول کے ویب پیج پہ لگانے کے لیے بھی آپ سے ریٹن پرمیشن مانگی جاتی ہے، اور والدین کے علاوہ اگر کسی تیسرے شخص کو بچے کو اسکول لانے لے جانے کے لیے بھیجنا ہو تو اس صورت میں بھی اسکول کو آپ کی ریٹن پرمیشن چاہیے ہوگی۔ بعض بچوں کا اسکول صبح 9 بجے سٹارٹ ہوتا ہے اور انہیں شام 5 بجے چھٹی ہوتی ہے، اور بعض کا اسکول 8:30 بجے سٹارٹ ہوتا ہے اور ان کو شام 4:30 بجے چھٹی ہوتی ہے۔ اس دوران دن میں ان کو 1 بجے سے 3 بجے تک کے لیے بریک کا ٹائم ملتا ہے۔ اس میں وہ آپ بچے کو اسکول سے گھر لاتے ہیں، اس کو ریسٹ کا موقع ملتا ہے، گھر میں وہ کھانا کھاتا ہے، اور دوبارہ 3 بجے آپ کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ جن بچوں کا اسکول میں ہی قومی دور ہوتا ہے وہ 1 سے 3 بجے کے دوران گھر آنے کی بجائے ادھر ہی اپنا لنچ کر کے آرام کرتے ہیں۔ قومی دور کا کھانا گورنمنٹ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اگر آپ نے بچے کا وظیفہ لگوایا ہوا تھا تو پھر وہ آپ کو بالکل فری ہے۔ بعض بچوں کا وظیفہ 100% لگتا ہے اور بعض کا 50%۔ 100% جن کا وظیفہ لگتا ہے وہ ہفتے کے 5 دن ہی فری کھانا کھاتے ہیں، جبکہ 50% والے جو ہیں ہفتے کے آدھے دن ان کا فری ہوتا ہے، اور آدھے دن جو ہے ان کو یا گھر آنا پڑتا ہے یا پھر ان کو خود اپنے پاس سے پے کرنا پڑتا ہے، جو کہ ایکسپینسو ہوتا ہے۔ قومی دور کا بیکا آپ کو ہمیشہ گرمیوں کی چھٹیوں سے پہلے اپلائی کرنا پڑتا ہے۔ یہ مئی جون میں جو ہے یہ کھلتا ہے، اور اس کے لیے آپ اسکول سے رابطے میں رہیں تو انشاءاللہ وہ آپ کو بتا دیں گے جب بھی کھلے گا۔ تو چھٹیوں کے بعد جس دن بچے کا اسکول لگے گا اسی دن اسکول میں لسٹ لگا دی جائے گی، آپ کے بچے کا بیکا لگا ہے یا نہیں لگا ہے۔ اگر لگا ہے تو 100% لگا ہے یا 50%، یہ آپ کو اسی روز پتہ چلے گا۔ اب بات کرتے ہیں کہ قومی دور کا جو کھانا ہے وہ حلال ہوتا ہے یا نہیں۔ تو جس اسکول میں میرا بچہ جاتا ہے وہاں پر تو بہت زیادہ ایکسٹرن ہیروز ہیں، موروکو سے ہیں، پاکستان سے ہیں، تو وہاں پر حلال مینیو ہمارے بچوں کے لیے الگ ہے۔ وہاں پر 2 مینیو آتے ہیں، ایک حلال ہے اور دوسرا ان بچوں کے لیے جو کہ ادھر سے ہیں۔ مہینے کے شروع میں ہی بچے کا مینیو کارڈ جو ہے ماہانہ مینیو کارڈ گھر میں بھیج دیا جاتا ہے، جس میں ترتیب وار ہر دن کا مینیو انہوں نے پہلے سے ہی بتا دیا ہوتا ہے۔
جن علاقوں میں حلال مینیو اویلیبل نہیں ہے بچوں کے اسکول میں، وہاں پر اگر والدین کو مجبوراً بچے کو کسی دن اسکول چھوڑنا پڑتا ہے تو آپ ان سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے بچے کو گوشت نہیں دینا ہے، صرف سبزی، دالیں اور فش دینی ہے۔ ہر سہ-ماہی میں کم و بیش ایک دفعہ بچے کو مشاہداتی ٹور پہ لے جایا جاتا ہے۔ اس کے لیے ٹور پر جانے سے کم و بیش 2 ہفتے پہلے والدین کو پرمیشن لیٹر سائن کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے، جس پر انہوں نے جانے کی تاریخ بھی لکھی ہوتی ہے اور وہ لیٹر آپ کو سبمٹ کروانے کی بھی تاریخ لکھی ہوتی ہے کہ آپ نے فلاں تاریخ تک اس کو سبمٹ کروا دینا ہے۔ بعض اوقات بچے کا ٹور صرف ہاف ڈے کے لیے ہوتا ہے اور بعض اوقات فل ڈے کے لیے۔ جب ہاف ڈے کا ٹور ہو تو بچے کو صرف عام روٹین کا ٹفن ہی آپ نے تیار کر کے دینا ہے، لیکن اگر اس کا فل ڈے کا ٹور ہے تو آپ کو اس کے لیے اس کا لنچ باکس بھی الگ سے تیار کر کے دینا ہوگا، ساتھ میں پانی کی بوتل بھی دینی ہے، اور اگر دھوپ ہے تو آپ نے اس کو گھر سے ہی سن بلاک لگا کے بھیجنا ہے۔ ہاتھ صاف کرنے کے لیے 1-2 ٹشو بھی تہ لگا کے لنچ باکس کے ساتھ ہی رکھ دیں۔ بہت چھوٹے بچے جو کہ شروع میں اسکول جانا سٹارٹ کرتے ہیں، ان کے لیے شروع میں جو ہے پہلے 2 ہفتے ان کی ٹائمنگ بہت کم انہوں نے رکھی ہوتی ہے تاکہ بچہ گھبرا نہ جائے۔ پہلا 1 ہفتہ جو ہے وہ 1.5-2 گھنٹے کے لیے بچہ جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ ٹائم بڑھاتے جاتے ہیں، اور کم و بیش 2 ہفتے کے بعد جو ہے اس کا فل ڈے سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اسکول سٹارٹ ہونے سے پہلے جس دن آپ کو بچے کے اساتذہ اور اسکول سے متعارف کروانے کے لیے بلایا جاتا ہے، اسی روز آپ کو بچے کے ہفتے بھر کی روٹین اور اس کے نصاب وغیرہ سے بھی متعارف کروایا جاتا ہے۔ ہفتے میں جس دن ان کا اسپورٹس کا پیریڈ ہو تو ان کے اساتذہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ فلاں دن ان کا اسپورٹس کے لیے مختص ہے، تو آپ نے اس روز اس کو اسپورٹس کا لباس ہی پہنا کر بھیجنا کرنا ہے۔ پہلے بچوں کو یہاں پر انگلش نہیں سکھائی جایا کرتی تھی، لیکن اب گراس روٹ لیول سے ہی بچوں کو انگلش پڑھائی جاتی ہے۔ کھیل ہی کھیل میں بچوں کو تمام مضامین سے آشنا کروایا جاتا ہے۔ جب میرا بچہ پہلے سال اسکول گیا تو اسکول انتظامیہ نے تمام بچوں کے والدین کو انفینٹس کی لائبریری دکھانے کے لیے مدعو کیا۔ وہ ایک کھلونا لائبریری تھی جس میں زندگی کے تمام شعبہ جات کو کھلونوں کی مدد سے انہوں نے بچوں کے سامنے متعارف کروایا تھا۔ اس میں ایک سبزی اور فروٹ کی دکان تھی، ساتھ ہی ایک پیلوکیریا تھا یعنی کہ پارلر تھا، اور کچن تھا ایک چھوٹا سا، ساتھ ہی جو ہے یہ بسوں کا اڈہ تھا، اور گاڑیوں کی آمد و رفت کے متعلق جو ہے ساری ان کو معلومات دینے کے لیے انہوں نے وہاں پہ پورا جو ہے سڑکوں کا نظام سا بچھایا ہوا تھا۔ ہوائی جہازوں کا اڈہ بنا ہوا تھا جہاں پر ان کو رن وے اور اس سے متعلقہ چیزوں سے جو ہے روشناس کروایا گیا تھا۔ گھر تھا جہاں پر ان کو گھریلو زندگی کے بارے میں بتایا گیا تھا، گھر کی سیٹنگ کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ غرض کی زندگی کے تمام شعبے بچوں کو پریکٹیکلی دکھائے گئے تھے۔ اساتذہ کے کہنے کے مطابق وہ بچوں کو پرکھتے ہیں کہ ان کا ذہن کون سے شعبے کی طرف مائل ہے۔ اساتذہ بچے کی دلچسپی کو دیکھتے ہوئے اس کے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو تراشنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ لائبریری میرے لیے قابل رشک تھی۔ گاہے بگاہے بچوں کے والدین کو اسکول میں مدعو کیا جاتا رہتا ہے اور ان کو ان کے بچوں کے مسائل سے متعلق بتایا جاتا ہے اور ان کے حل کی بات کی جاتی ہے۔ مہینے میں 1 سے 2 دفعہ جو ہے بچوں کی نفسیات کو جانچنے کے لیے سائیکالوجسٹ بھی آتی ہے۔
جو کہ بچوں کی عادات کو جانچتی ہے اور ان کی شخصیت میں اگر وہ کسی قسم کی کمی یا محرومی محسوس کرے تو پھر والدین کو مدعو کیا جاتا ہے، ان سے بچوں کی نفسیاتی ہسٹری اور عوامل پر بات کی جاتی ہے اور پھر کسی نتیجے پر پہنچتے ہوئے ان کو حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ گاہے بگاہے نیوٹریشنس کو سکولز میں بلایا جاتا ہے، جس میں بچے کے والدین کے لیے بچوں کی غذائی ضروریات کے حوالے سے لیکچرز کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ سال بھر میں ایک دفعہ گواردیا اربانہ بھی انفینٹس کی کلاس میں آتی ہے، جو بچوں سے ریلیٹڈ ضروری مسائل پر ان کو آگاہی فراہم کرتے ہیں، جیسا کہ اگر وہ گم ہو جائیں تو وہ اپنے والدین کا نام یاد رکھیں، اپنے گھر کا ایڈریس یاد رکھیں۔ پریکٹیکلی ان کو جو ہے تھیٹر کروایا جاتا ہے، کچھ بچوں کو جی آپ پولیس بنیں، آپ شاپ کیپر بنیں، آپ بچہ بنیں، یہ والدین بنیں، بالکل ان کو تھیٹر کروا کے پریکٹیکلی ان کو سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے اگر آپ گم ہو گئے ہیں تو اس صورت میں آپ نے کیسے اپنے پیاروں سے ملنا ہے۔ پولیس انہیں ٹریفک کے اشاروں سے متعلق بھی آگاہی فراہم کرتی ہے۔ اساتذہ اگر آپ کے بچے میں کسی قسم کی غیر معمولی جسمانی یا ذہنی تبدیلی محسوس کرتے ہیں تو وہ اس کو بھی آپ کے بچے کے ڈاکٹر سے ڈسکس کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں وہ متعلقہ بیماری کے جو اسپیشلسٹ ہیں ان سے بھی رجوع کرتے ہیں۔ بچے میں خود اعتمادی پیدا کی جاتی ہے، اس سے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے کام خود کرے، مثلاً جوتے لگانا، اپنے کپڑے خود لگانا اور اپنے چھوٹے چھوٹے کام، اپنے کھلونے کھیلنے کے بعد اکٹھے کرنا، یہ ذمہ داریاں ان کو سونپ دی جاتی ہیں تاکہ یہ خود مختار ہوں۔ اسکولز کے ایڈمیشنز جو ہیں وہ مارچ میں اوپن ہوتے ہیں۔ آپ نے اگر بچے کا اسکول کسی وجہ سے چینج کروانا ہے تو تب بھی آپ نے مارچ ہی میں جانا ہے، جس اسکول میں آپ انٹرسٹڈ ہیں ایڈمیشن لینے کے لیے اسی اسکول میں جائیں اور بات کریں۔ مارچ سے جون تک جو ہے ایڈمیشن کا پروسیس چلتا ہے اور سپتمبر میں اسکول میں بچے نے جانا ہوتا ہے، تو بچوں کی جو ہے میٹنگز ان میں بھی لازمی جایا کریں۔ ایک تو بچے کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، دوسرا آپ کے نالج میں اضافہ ہوتا ہے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ تمام والدین تک میری فراہم کردہ معلومات پہنچ جائیں، اور اگر پسند آئے تو لائک کیجیے اور چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ بہت شکریہ سننے اور دیکھنے کا۔ اللہ حافظ۔